انسان سرکشی کیوں کرتا ہے اور دین کی تبلیغ کرنے والا کیا لوگوں سے پیسے مانگ سکتا ہے؟ اور اگر خداوند عالم رحیم و کریم ہے تو پھر کافروں اور منکروں پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ ان اہم سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 71 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی شروع کی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کا دیا ہوا خراج آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور آپ تو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جن آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو آپ نے سماعت فرمایا ان میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خرج وہ چیز جسے مصرف خرچ کیا جاتا ہے، لیکن خراج یعنی پینشن وہ چیز ہے جسے معین کیا جاتا ہے۔ نقب انحراف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نقبت یعنی دنیا نے منہ موڑ لیا ہے اور انسان بدبخت ہو گیا ہے۔ التحقیق فی کلمات القرآن، اللہ کی روزی خیر ہے۔ خراج ربک خیر، اس کے کئی فائدے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے، زیادہ ہے، مبارک ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور ان کی رہبری کو قبول کرتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو ناظرین، یہ تھے ان 3 آیتوں کے اہم نکات۔ اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، تبلیغ دین میں لوگوں سے پیسے کا مطالبہ نہ کرو، اگر وہ خود سے دیں تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 2، مبلغ کا عوام سے پیسہ مانگنا لوگوں کے درمیان حساسی مسئلہ ہے۔ نمبر 3، لوگ ایک بار ہی اجرت دیتے ہیں لیکن خدا ہمیشہ دیتا ہے۔ نمبر 4، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزی دیتا ہے۔ نمبر 5، مبلغ دین کی روزی کا ذمہ دار خدا ہے۔ نمبر 6، پیامبر صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر 7، قیامت پر یقین صحیح راستے پر باقی رہنے کا سبب ہے اور ایمان کی کمی انحراف کا سبب ہے۔ ناظرین، سورہ مومنون کی 75ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہی ہوتے جائیں گے۔ جس کی تلاوت و ترجمے کو بھی آپ نے سماعت فرمایا اس میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر کنز الدقائق اور روح البیان میں بیان ہوا ہے
کہ جب مکے میں قحط پڑا، ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور قحط ختم ہو گیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، طغیان اور سرکشی الگ الگ لوگوں میں الگ طرح کی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان۔ عالموں کی سرکشی، عالم اپنے علم میں فخر و مباحات کی وجہ سے سرکشی کرتا ہے۔ دولت مندوں کی سرکشی، یہ اپنے مال میں کنجوسی کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے۔ صالح لوگوں کی سرکشی، یہ اپنے نیک عمل میں ریا و شہرت اور اپنے بڑک پن کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے۔ خواہشات و ہوا ہوس رکھنے والوں کی سرکشی، یہ لوگ اپنی شہوتوں پر عمل کر کے اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، عیش و آرام خدا کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ نمبر 2، بیکار لوگوں کی خدمت اور ان سے محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 3، بے ایمان لوگ چھوٹ اور مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 4، بغاوت اور سرکشی انسان کو الجھا دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 75 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ مومنون کی 76ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی، مگر یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ استکانت خضوع کو کہتے ہیں، اور تضرع کے معنی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا۔ تفسیر نور الثقلین۔ اس سے پہلے کی آیت میں ضدی کافروں کے بارے میں کہا گیا تھا، اگر ان پر رحم کرو گے تو یہ ہٹ دھرمی کریں گے اور سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کافروں پر قہر و عذاب کیا جائے تب بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیام نمبر 1، دنیا میں خدا کے قہر کا مقصد غافل لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی گمراہ اور کافر لوگ اس دنیا میں بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ضدی کافر نہ تو خدا کی رحمت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی خدا کے قہر و عذاب سے۔ نمبر 4، سب سے بدترین تکبر خدا کے سامنے تکبر کرنا ہے۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، سنگ دل انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدائے بزرگ کے سامنے بھی تضرع اور گریہ وزاری نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کے سرکشی کی وجہ متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس بے پناہ مال و دولت آ جائے جس کی وجہ سے وہ سرکشی کرنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ علم کی وجہ سے انسان اس پر غرور کرتا ہے اور سرکشی کرنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ انسان نیک اعمال کی وجہ سے اور اس پر شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے سرکشی کرنے لگتا ہے۔ سرکشی کسی بھی حال میں ہو، یہ انسان کے گھاٹے اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔